أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه وأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے اسلام میں نکاح کی اہمیت اور نکاح کے سلسلے میں بنیادی بات دینداری کے پیش نظر نکاح کرنا۔ ان دو باتوں پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں قرآن حدیث اور اسلاف کے اقوال کی روشنی میں ذکر کیے جائیں گے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں، اسلام میں نکاح کا جو تعلق ہے وہ دیگر مذاہب کے مقابلے میں بہت معتدل ہے۔ اسلام میں نکاح محض خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ محض جوش اور جذبے کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر نکاح نہیں رکھا گیا، بلکہ انسان کی جو فطری ضرورت سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، نیند ہے، قضاء حاجت ہے، جیسا یہ انسان کی ضرورت ہے نکاح بھی ویسے ہی انسان کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی دوسری ضرورتیں جیسے بسہولت اور آسانی پوری کر لیتا ہے، نکاح بھی شریعت میں اتنا آسان ہے کہ اس ضرورت کو بھی بسہولت و آسانی پورا کر لے۔ جو کچھ بھی دشواریاں نکاح میں پیش آتی ہیں وہ سماج کی مصیبتوں کی وجہ سے ہے، رواج کے رسومات اور مصیبتوں کی وجہ سے ہے۔ شریعت نے نکاح میں کوئی ایسا بوجھ نہیں رکھا جس سے نکاح کرنے والے عاقدین اور ناقدین کو کچھ دشواری اور مشکل پیش آئے۔ اسلام میں نکاح انسانی بقا اور تحفظ کا ذریعہ ہے۔ انسانوں کی نسل آگے قیامت تک چلنے کا واحد ذریعہ وہ نکاح ہے۔ حرام طریقے سے پیدا ہونے والی اولاد زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتی، اس پر فخر نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت تک انسانیت کو چلانے کا سسٹم اللہ نے جو رکھا ہے وہ نکاح کے ذریعے سے رکھا ہے۔ تو جو بھی انسان پیدا ہوگا وہ حلالی کہلائے گا نکاح کی وجہ سے۔ نکاح کے بغیر لیونگ کی وجہ سے اگر اولاد پیدا ہوتے ہوں تو پھر وہ حرامی ہی کہلائیں گے شریعت کی نظر میں، چاہے دنیا کا قانون انہیں بہت اچھا سمجھتا ہو اور ان کی تعریف کرتا ہو۔ نکاح اسلام کی نظر میں عبادت بھی ہے، رسول اللہ کی ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں کی سنت بھی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، اور نکاح ان سے کرو جو تمہیں پسند ہے، چاہے 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو، لیکن اس 2، 3، 4 نکاح کرنے میں شرط یہ ہے کہ تم ان تمام بیویوں کے اندر انصاف اور اعتدال قائم رکھو، اور اگر تم سب کے اندر اعتدال قائم نہیں کر سکتے، سب کے ساتھ برابر انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر تم ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، اور اگر ایک بیوی پر بھی اکتفا کرنے کی تمہیں طاقت نہیں ہے، اس کا مہر نہیں دے سکتے، تو ایک باندی اس زمانے میں کنیز اور باندیوں کا بھی لباس تھا، او ما ملکت ایمانکم،
کوئی ایک باندھی پر ہی اتفاق کر لو. کہنا یہ ہے کہ نکاح بہر صورت کرو، 2 3 4 بھی کیوں نہ ہو، نہیں ہے تو ایک کرو، ایک بھی نہیں ہے تو جو اسلامی دور کی کا نظام تھا اور پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ باندھی کے ذریعے سے ہی اپنی جائز تصویر پوری کر لو، لیکن تنہا نہ رہو. اس آیت میں بعض لوگ جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اسلام میں 4 نکاح ہیں، اسلام میں 2 نکاح ہیں، 3 نکاح ہیں، مسلمان 2 شادیاں کرتے، 4 شادیاں کرتے. ایسے لوگوں کو تھوڑا بہت پڑھ لینا چاہیے، خود کی بھی انسلٹ اور پورے خاندان کی بھی انسلٹ نہیں کرانا چاہیے. اور اگر وہ یوٹیوب پر آ کر یا میڈیا کے اینکر بن کر ایسے سوالات کرتے ہیں تو وہ پورے ملک کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ میڈیا سیکولر ملک کے 4 ستونوں میں سے ایک ستون کہلاتا ہے. اب اگر وہ ایسا جاہل ہے کہ کسی مذہب کو پڑھا نہیں ہے، کوئی ہسٹری جانتا نہیں ہے، صرف مائک اٹھا لیا اور منہ میں گھسانے آ گیا، تو پھر وہ ایک طرح کا بیوقوف اور احمق ہے. تم پڑھ لیتے پہلے، اس کے بعد تم کیا جرنلسٹ بنے، کیا مذہب کو جانتے ہو. اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جہاں بت پرستی تھی، کفر تھا، مورتی پوجا تھی، اس زمانے میں لوگ 10 نکاح، 20 نکاح، 100 نکاح کیا کرتے تھے. رام جی اور کرشن جی کے نکاحوں کے سلسلے میں پڑھ لینا چاہیے. 16,000 بیویاں کس کی تھی، 16,100 بیویاں کس کی تھی معلوم کر لینا چاہیے. تو زمانے جاہلیت میں لوگوں کے نکاح کی کوئی حد نہیں تھی. اسلام آنے کے بعد اس کی حد بندی کی کہ تم 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو 4 کی بات آئی ہے وہ تمہاری بدماشی کی وجہ سے آئی ہے کہ تم 10 کرتے تھے، 20 کرتے تھے، 100 کرتے تھے اور کسی کا حق ادا نہیں کرتے تھے. تو اسلام نے اسے ختم کر کے کم کرتے کرتے 4 پر کیا ہے. اب اس پر اعتراض ہے کہ اسلام میں 4 نکاح. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا تماشے کیے تھے، ہم نے ہمارے باپ دادا نے کیا گل کھلائے تھے اور کتنے 100 نکاح کر کے عورتوں کی زندگیاں برباد کر رکھی تھی. تو اس آیت میں اللہ نے 4 نکاح تک کی جو بات کہی ہے وہ 4 سے زائد کرنے والے بدماشوں کی خاطر کہی ہے کہ تم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اگر کرنا ہے تو اتنے تک کرنا ہے بس. تو یہ اللہ کا بندوں پر انعام اور احسان ہوا کہ یہ جو بے اعتدالی میں مبتلا تھا اللہ نے اسے اعتدال پر لایا. اور اس اعتدال پر انسان پہ اعتراض ہو رہا ہے تو یہ بے وقوف انسان کہلاتا. اور اعتدال کو بھی اس انداز سے پیش کیا کہ 2 3 4 اسی صورت میں کر سکتے ہو جب تم ان میں برابری کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں 2 3 نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. اس سے خود اندازہ ہو گیا موجودہ حالات میں کون انسان اپنی ذات پر یہ اعتماد کر کے کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں 2 کروں گا تو بھی برابر انصاف کروں گا، 3 کروں گا تو بھی برابر انصاف کروں گا. ارے ایک بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا ہے تو 2 3 میں انصاف کا دعویٰ کیسے کر لے گا بندہ. تو اس سے خود سمجھ میں آیا کہ اللہ نے یہ قانون لازم، واجب، سنت، مستحب طور پہ قرار نہیں دیا ہے. ہر انسان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے کہ تم اپنی پرسنل لائف دیکھ لو کہ تمہاری حیثیت اتنی ہے کہ تم 2 کو سنبھال سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو تو پھر سوچو، اگر نہیں ہے تو پھر ایک پر ہی رہو. یہ اعتدال والا نظام اسلام نے دیا. دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تم میں سے جو مرد یا عورت بغیر نکاح کے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا نکاح کروا دیا جائے. وہ تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں ان کا بھی نکاح کر دیا جائے. یعنی نکاح کرنے کے لیے آزاد کا ہونا ضروری نہیں ہے، نوکر اور غلام کو بھی چاہیے کہ بغیر نکاح کے نہ رہے. اگر وہ لوگ تنگدست ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یغنیہم اللہ من فضل، اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دیں گے. ضرورتیں پوری کرنے کا اللہ اپنی طرف سے انتظام کر دیں گے. اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور بڑے علم والے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی اور بدکاری کو روکنے کے لیے انسانی فطرت جو جنسی خواہش ہوتی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے حلال طریقے سے پورا کرنے کی ترغیب دی ہے. اور یہ فرمایا کہ جو بغیر نکاح کے ہیں، چاہے وہ کنوارے ہوں، چاہے شادی ہونے کے بعد خلا یا طلاق ہو گیا ہو، چاہے بیوی کا انتقال یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، ان سب کے لیے یہی حکم ہے کہ بغیر نکاح کے نہ رہیں. جوان ہے، کنوارا ہے، یہ بھی نکاح کی فکر کرے. شادی ہو گئی،
طلاق ہو گیا یا خلا ہو گیا یا انتقال ہو گئی، یہ بھی اپنے نکاح ثانی کی فکر کرے، یا بیوی ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، خلا طلاق ہو گیا، وہ بھی اپنے نکاح کی فکر کرے جب تک زندہ ہے بغیر نکاح کے نہ رہے۔ یہ سب کے لیے برابر کی ترغیب ہے۔ اور نکاح کے سلسلے میں اللہ پر بھروسہ کرو، اپنی دماغ سے کوئی ایک مطلوبہ مقدار دماغ میں نہ بٹھا لو کہ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ ہوں گے تو ہی نکاح کریں گے، ایسا مت سوچو۔ نکاح کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہے آخری درجے میں اتنی ضرورت کا بھی انتظام ہو جائے تو نکاح کی فکر کر لو۔ اپنی طرف سے بٹھا لیا 500 آدمی کا کھانا اتنا خرچ، شادی کے بعد کرایہ اتنا ہوگا، ڈیلیوری ہوگا تو اتنا ہوگا، بچہ ہوگا تو اتنا ہوگا، یہ سارا خرچ میرے بینک میں اکاؤنٹ میں پہلے آ جائے پھر اس کے بعد لڑکی تلاش کریں گے، یہ بے وقوفی اور نادانی ہے۔ آدمی کبھی کھانا کھاتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، جوار کی ہے گیہوں کی ہے، پیٹ میں جائے گی، ہضم ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو کتنے گھنٹے میں ہضم ہوگی، پہلے جاؤں گا ڈاکٹر سے پوچھوں گا، اس کے بعد وہ بولے گا کہ یہ ہضم ہو سکتی ہے اتنے گھنٹے کے بعد ہو سکتی ہے، ایسا چبانا اتنا دیر سے کھانا، یہ سالن ملانا کبھی کھاؤں گا اس سے پہلے نہیں کھاؤں گا، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ جو ولیمے کی دعوت، نکاح کی دعوت، بیمار ہے، شوگر ہے، کوئی بھی پیشنٹ ہے، ایسا گھس کے کھاتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد قیدی کو قید سے رہا کر کے اس کے سامنے بریانی پیش کی گئی ہو۔ ہر دن کھانے والا ایسا گھس کے کھا رہا ہے، جیسے کھانے میں یہ تمیز نہیں رکھی جاتی کہ پورا فیوچر معلوم کر کے پیٹ میں جانے کے بعد پھر واش روم میں آنے تک کا سسٹم معلوم کر کے نوالا حلق سے نیچے نہیں اتارنا، ایسے ہی نکاح کے سلسلے میں پورا فیوچر کا سوچ کے قدم بڑھانے کی فکر یہ نادانی اور بے وقوفی ہے، اور اس میں بھی صرف اور صرف پیسہ پیش نظر رکھ کر سوچنا۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی قدرت میں سے جیسے چاند، سورج، زمین، آسمان پیدا کرنا اللہ کی قدرت اور نشانی ہے، ایسے ہی اللہ کی قدرت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بیویوں کا انتخاب کیا، جوڑا بنایا، میاں بیوی کا رشتہ بنایا، یہ بھی اللہ کی قدرت اور نشانی ہے۔ قدرت اور نشانی کیسے ہے؟ رشتہ ہونے سے پہلے لڑکا الگ خاندان کا، لڑکی الگ خاندان کی، دونوں میں کوئی اٹیچمنٹ نہیں، تعلق نہیں، محبت نہیں، انسیت نہیں، لیکن جیسے بھی نکاح ہوا، قبول کیا، بولا اور رخصتی ہو گئی تو اس کے بعد دونوں میں ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ اپنے علاوہ کسی اور کا نہیں سوچتے۔ یہ تبدیلی اچانک کیسے آ گئی؟ یہ اللہ کی قدرت اور نشانیوں میں سے ہے کہ اب بہنیں الگ ہو گئے، بھائی الگ ہو گئے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو ماں باپ کو بھی الگ کر دیتے اور صرف میاں بیوی رہ کر اب اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے اتنے اجنبی تھے، اتنے اپنے اور قریبی کیسے بن گئے؟ یہ اللہ کی قدرت اور نشانی ہے جو اللہ نے محبت ڈال کر ایک دوسرے کو اتنا قریب کر دیا، اسی لیے اللہ نے اسے اپنی قدرت میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں نکاح کے بعد اگر ایک دن بھی بندہ رات گزارا اور اللہ نہ کرے دوسرے دن اس کا خلا یا طلاق ہو گیا، عورت پر عدت واجب ہے، 3 مہینے عدت گزارے گی، کس کے غم میں؟ شوہر کے جدا ہونے کے غم میں، باپ کے جدا ہونے کے غم میں عدت نہیں ہے، ماں کے جدا ہونے کے غم میں عدت نہیں ہے، شوہر کے جدا ہونے کے غم میں 3 مہینے کی عدت ہے، موت ہو گئی تو 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو، بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے لیے 3 مہینے شوق منانے کے ساتھ ساتھ اس انتقال ہونے والی ایک رات گزار کر اس کو وراثت دی جائے گی، اس کی وراثت میں حصہ رہے گا۔ یہ جو تعلق میں حاصل ہوا ہے اللہ کی قدرت اور نشانیوں میں سے ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اسی قدرت کو اللہ نے آگے بیان کیا۔ جوانی میں محبت کا جوش ہوتا ہے، بڑھاپے میں ایک دوسرے کی ہمدردی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، نکاح کا یہ سسٹم اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں عقل ہے اور سوچنے کی تمیز بھی باقی ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں جو ترغیب فرمائی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5066، یا معشر الشباب، اے جوان لوگوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، فإنه أغض للبصر، اس واسطے کہ نکاح کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نگاہیں غلط نہیں جاتی۔ آج جتنے بغیر نکاح کے ہیں ان کے ایک دن دکھا
لیے جائیں کہ وہ کسی لڑکی پر نظر نہ ڈالے ہوں، موبائل پر کوئی کسی لڑکی کی تصویر نہ دیکھے ہوں۔ نکاح کے بغیر رہنے والے نوجوان نہیں، شادی شدہ مردوں کا بھی حال دیکھ لیں، تنہائی میں بیٹھ کر عورتوں کو کیسے گھورتا ہے، دکان پہ آنے والوں کو کیسے گھورتا ہے، موبائل میں کیسی تصویریں دیکھتا ہے۔ جب یہ نکاح کے بعد بھی تماشے اور بدتمیزی ہے تو بغیر نکاح والا کہاں پر رہے گا؟ تو نکاح ہونے کے بعد نکاحوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، وَأَحْسَنُوا الْفَرْجَ، اور ایسے ہی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نکاح نہیں کرے گا انسان زنا کی طرف خیال لے جائے گا، ذلیل اور بے عزت ہونے والی حرکتیں کرے گا۔ اس واسطے نکاح کے ذریعے سے شرمگاہ بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ، آدمی کی نگاہیں بھی محفوظ۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جسے نکاح کی طاقت نہیں ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ کثرت سے روزے رکھنا انسان کو گناہوں سے بچانے کا ڈھال بن جاتا ہے۔ روزے سے انسان میں کمزوری آتی ہے اور کمزور انسان میں جوش نہیں ہوتا ہے، پھر وہ نکاحیں غلط اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کر پاتا۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1080، اربع من سنن المرسلین، چار باتیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں، الحیا، شرمیلا پن، غیرت مندی، یہ نبیوں کی سنت ہے، بے شرم بے حیا بن کر جینا یہ نبیوں کا شیوا نہیں ہے، یہ فرعون اور قارونوں کی حرکت ہے۔ والتعطر، اور ہمیشہ نہا دھو کر فریش رہنا، خوشبو لگا کر رہنا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ سڑی صورت، سڑے کپڑے، پسینے کی بدبو، منہ سے بدبو، یہ نبیوں کا شیوا نہیں ہے۔ والسواک، اور مسواک کا اہتمام کرنا، صرف صبح 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ برش کرے گا بس ختم، اس کے بعد گٹکا کھاؤ، تمباکو کھاؤ، چائے پیو، بڑا پتھر منہ میں ڈالو، کچھ بھی کرو، کچھ بھی دھونے کی فکر نہیں ہے اور منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ نبیوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز میں 5 مرتبہ مسواک کر کے منہ صاف کرنے کا اہتمام کرنا، کوئی بات کرنے کے لیے آئے تو اس کی منہ کی بدبو سے کراہت اور نفرت نہیں ہونا، حتیٰ کہ بیوی کے قریب بھی جائیں تو بیوی کو بھی اپنے جسم سے بدبو محسوس نہیں ہونا، یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ اور ایسے ہی وقت نکاح، چوتھی سنت، نکاح کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ بغیر نکاح کے رہنا یہ کوئی بزرگی نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، تو جو بغیر نکاح کے رہے گا اتنا بڑا ولی ہوگا، بلکہ اس کے برعکس کہا جاتا ہے جس کے 4 نکاح ہیں ہم کہہ سکتے ہیں جو تھوڑا بہت بزرگ ہوگا، اس واسطے کہ وہ 4 بیویوں کا حق پورا کرنے کے بعد 5ویں جگہ منہ مارنے کے قابل نہیں رہتا، اس واسطے کہ وہ اس کی ضرورت جتنی ہے وہ پوری استعمال ہو چکی ہے، تو آدمی نکاح بھی محفوظ رکھے گا، شرمگاہ بھی محفوظ رکھے گا، سوچے گا گناہ کرنے سے پہلے اگر میرا گناہ معلوم ہو گیا تو لوگ جھوٹے مارتے ہوئے بولیں گے 4 بیویاں ہوتے پھر دوسری جگہ وہ مارنے گیا، یہ خیال اسے گناہوں سے بچا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ اللہ کے نبی کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی گھر کی عبادت کا حال ذکر کیا، تو صحابہ نے سوچا نبی ہوتے ہوئے ایسی عبادت کا اہتمام کریں اور ہم امتی ہو کر ایسی عبادت نہ کریں، تو ایک نے کہا میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھوکا رہوں گا، دن بھر بھوکا رہوں گا، روزے مرنے تک روزوں کا اہتمام کروں گا، دن میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں اب رات میں سونا چھوڑ دوں گا، رات بھر نفل اور عبادت کرتے رہوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ اب میں شادی نہیں کروں گا، شادی کا پورا ٹائم جو بیوی بچوں پہ اسپینڈ ہونا ہے وہ پورا میں اللہ کے خاطر مصلی پہ بیٹھا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان 3 صحابہ کا یہ قسم کھا لینا معلوم ہوا تو مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا اما واللہ، سنو بخدا، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، تم میں سب سے زیادہ متقی، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے تقوی طہارت کرنے والا میں ہوں، نبی محمد رسول اللہ، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تقوی والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں پوری زندگی روزے رکھنے کی قسم نہیں کھایا، روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں رات کے اندھیرے میں اور کبھی سو بھی جاتا ہوں، وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں شادی کرتا بھی ہوں، 11 بیویاں ہیں، تو معلوم یہ ہوا شادی چھوڑ کر عبادت کرنا یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا، کبھی صحابہ کو ڈانٹا
بات ہے. اس کے بعد فرمایا یہ جو میں نے بتایا یہ میری سنت ہے. اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے عام طور سے نکاح کے خطبے میں پڑھتے ہیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. شادی کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑ لے گا وہ میری امت میں سے نہیں. اس قدر ترغیب ہے نکاح کرنے کی. بغیر نکاح کے رہنے والے مرد اور عورت کو آپ علیہ السلام نے بھکاری فرمایا. غریب، بیچارہ، مسکین، لاچار، مجبور. چنانچہ مسکین رجل لیس لہ امرأۃ. یتیم ہے، غریب ہے، بیچارہ لاچار ہے، مجبور ہے، کچھ حیثیت کا نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ وہ آدمی جس کی بیوی نہیں ہے. وہ ان کا کثیر المال، اگرچہ کہ اس کے پاس مال بہت ہے لیکن مال سے وہ راحت نہیں آتی جتنا بیوی سے راحت ملتی ہے. ایسے مسکینۃ وہ عورت بھی بیچاری ہے، لاچار ہے، مسکین اور غریب ہے. امرأۃ لیس لہا زوج، وہ عورت جس کا مرد نہیں ہے. وَإِن كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ، اگرچہ کہ اس کے پاس مال بہت ہے. پتہ چلا ہر جگہ مال کام نہیں آتا. جہاں پر بیوی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر سونا چاندی کچھ کام نہیں آئے گا. اسی لیے لوگ سونا چاندی لٹا کر نابالغ بچیوں کو جزیرے میں لے جا کر ریپ کرنے کے مستقل ایک تاریخ دنیا میں پائی جاتی ہے جہاں پر بڑے بڑے سیاسی لیڈروں نے نابالغ بچوں کے ریپ کا ایک دھندا چلایا تھا جس کا آج کل بہت تذکرہ چل رہا ہے. بغیر نکاح کے کوئی انسان نہیں رہ سکتا. جو رہنے کا ڈھونگ کرتے ہیں وہ اندر سے زانی اور بدکار ہوتے ہیں. 100 میں سے 1-2 متقی پرہیزگار اللہ نے جسے بچا لیا بس وہ ہو سکتے ہیں جو بغیر نکاح کے بچ کر زندگی گزار سکتے ہیں. بے حیائی کے ماحول میں رہیں، فلم انڈسٹری میں رہیں اور بغیر نکاح کے رہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ متقی پرہیزگار ہوں گے. راتوں کی تنہائیاں، اکیلے میں رہنے کی زندگی وہ پتہ نہیں کیسی بے حیائی کے ساتھ گزرتی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا علی ثلاث لا تؤخرها. علی 3 باتوں میں دیری مت کرنا. یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 171. الصلاۃ اذا اتت، نماز کا جب وقت آ جائے تو دیری مت کرو، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا. اور ٹائم باقی ہوتے ہوتے نماز قضا ہو جاتی ہے اور نماز جان بوجھ کر قضا کرنا بڑا گناہ ہے. والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب تیار ہو جائے تو دفنانے میں دیری مت کرو. بیٹا آنا ہے، بھائی آنا ہے، کویت سے آنا ہے، امریکہ میں آنا ہے، فریزر میں رکھو. یہ سب بدماشیاں ہیں، دین کے خلاف ہونے والی حرکتیں ہیں. والاییم اذا وجدت لها کفءا، اور جب غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے اس کے برابر کا رشتہ مل جائے تو اب اس لڑکی کے نکاح میں دیری مت کرو. وجہ کیا ہے؟ شادی شدہ ہونے، شادی کے قابل ہونے کے بعد شادی میں جتنی دیری ہوگی اتنا ہی گناہ ہوتے رہے گا، اتنا ہی گناہ ہوتے رہے گا. اسی واسطے ان ماں باپ کو سن لینا چاہیے جو اپنی اولاد کی شادی میں دیری کرتے ہیں. وہ لڑکے اپنے ماں باپ سے نہیں کہہ سکتے کہ میرا نکاح کرائے، لیکن وہ اپنے دوستوں سے مجبور رہتے ہیں. جس فرینڈ سرکل میں وہ رہتے ہیں وہ انہیں روزانہ زنا کی دعوت دیتے ہیں. تیرا باپ نہیں سنتا، تیرا باپ نہیں کرتا شادی. وہ 25 سال میں ہو تو 20 سال میں ہو تو جب تک تو 20 لاکھ 15 لاکھ نہیں کما لے گا تیری شادی نہیں ہوگی. اس سے اچھا ہے 500 میں 5000 میں 2000 میں 1500 میں تیرا کام پورا ہو جاتا. اس طرح دعوت دیتے پھرتے ہیں. ان نوجوانوں کو اپنی پاک دامنی کی حفاظت بڑی مشکل، ان لڑکیوں کو اپنی عزت کی حفاظت بڑی مشکل، جو گو سسٹم کے ساتھ جیتے ہوئے اپنے دامن کی بھی حفاظت کرتے ہوئے چلتے ہیں. ارے داڑھی والے محفوظ نہیں ہیں، کالج والوں کی کیا تقوی کی بات کریں گے. نمازی محفوظ نہیں ہے تو بیڑی سگریٹ تمباکو والوں کی حفاظت کی بات کیا کریں گے. اتنا گھٹیا اور برا اور بے حیائی کا ماحول بنتے جا رہا ہے. نکاح کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یتم نسک الناس حتی یتزوج احیاء علوم الدین. امام غزالی لکھتے ہیں کتنا بھی بڑا عابد ہو، عبادت گزار، اس کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شادی نہیں کرے گا. بغیر شادی کے عبادت کرنے والا بھی وہ بڑا عابد نہیں کہلا سکتا. وجہ یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ فطری تقاضے بھی ضروری ہے، اور فطری تقاضے میں کھانا پینا سونا ہے، اس میں نکاح بھی ہے. اس تقاضے
عبادت میں جینے لگے گا۔ اگر تم بیٹھ کر تسبیح قرآن ذکر کر رہے ہو اور پیچھے سے پائل پہن کر گزرنے والی کی آواز آ جائے تو مولا کو چھوڑ کر لیلا کی طرف دھیان چلا جائے گا، دماغ پورا ادھر رہے گا، نماز میں بھی دھیان اس پائل والی کی طرف رہے گا۔ کسی کی آواز بھی آ جائے، کسی کی چوڑیوں کی جھنکار بھی آ جائے، دیکھ لو جتنے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اگر ہال میں بیٹھ کر دیور کھانا کھا رہا ہے، بھابھی کی بگڑیوں کی آواز، اس کے پیروں کی پائل کی آواز آ جائے، اس دیور کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، خیالات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا گھٹیا ماحول جہاں پر چل رہا ہو، وہاں پر کیا تصور کرو گے کہ اگر موقع ملے گا تو انسان گناہ نہیں کرے گا؟ جہاں پر گناہ سے بچا ہوا ہے، وجہ یہ ہے کہ موقع نہیں مل رہا ہے۔ جہاں پر چانس ملے تو ہر کوئی ہاتھ مارنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کتنا بے حیائی کا ماحول ہے، جہاں پر دیور اور بھابج کا مسئلہ نہیں، ساس اور بہو کی آپس میں عزت، ساس اور داماد کی، سسر اور بہو کی آپس میں عزت کا مسئلہ کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہو تو عمر کا، اس کے تفاوت کا بھی فرق نہیں ہے، یہ جوان ہے وہ 1.5 عمر کی ہے، یہ جوان ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، پھر بھی عزتیں داغدار ہو رہی ہیں، تو جوان اپنے بغیر شادی کے اور دیر سے نکاح کر کے کہاں اطمینان رکھ سکتا ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، احیاء علوم الدین کی روایت ہے، لو لم یبق من عمری الا 10 ایام، اگر میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہوں، لاحببت ان اتزوج، تو بھی میری یہ تمنا ہے کہ وہ 10 دن کے اندر شادی کر کے ہی جاؤں گا، لکی لا القا اللہ عزبا، کیونکہ میں اللہ سے بغیر شادی کے کنوارا رہ کر ملنا پسند نہیں کرتا، میں اللہ سے ملوں گا تو شادی شدہ مرد ہونے کی حالت میں ملنا چاہتا ہوں، بغیر شادی کے جس کی بیوی نہ ہو ایسی حالت میں اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جن کی بیوی انتقال ہو گئی یا جن کا خلا طلاق ہو گیا، وہ بغیر شادی کے رہتے ہیں، یا ان کے بیٹے اپنے باپ کو شادی کرنے دینا نہیں چاہتے ہیں، یا ان کی بیٹیاں اپنے باپ کی یا ماں کی شادی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ بیٹے اپنے باپ کے حق میں ظالم ہیں، یہ بیٹیاں اپنی ماں کے حق میں ظالم ہیں، اور ان کا خاندان اس مرد کے حق میں ظالم ہے۔ وہ اگر نکاح کی تمنا یا ضرورت محسوس کرتا ہے لیکن اس ظالم پریوار کی وجہ سے وہ قدم نہیں بڑھاتا، کیونکہ جس باپ نے بیٹوں کو سہارا دیا، اب شادی کرنے پر یہی بیٹے باپ کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، یہی بیٹے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ ہاں اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اس عمر میں پہنچ کر اچھے رشتے ملنا بھی بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس عمر میں رشتے کرنے والے تھوڑا تمیزدار نہیں ہوتے ہیں، نہ کسی کا مشورہ ہوتا ہے، نہ کسی کی تربیت ہوتی ہے، نہ کسی عالم اور مفتی صاحب کی نگرانی میں چلتے ہیں، تو اس عمر میں آ کر اگر غلط آدمی سے پنگا پڑ گیا تو اب موت ہی سب سے آسان لگتی ہے۔ اگر عورت غلط پڑ گئی، پنگے پڑ گئی اور گلے پڑ گئی تو اب وہ بڑھاپے میں اسے چھیڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جوانی میں پھر بھی موقع تھا کہ بھائی طلاق دے دو دوسرا کر لو، اب وہ بھی باقی نہیں رہے گا، تو سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا ہے، لیکن بڑھانا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں بیویاں تعاون کی بیماری میں انتقال ہو گئی، شہید ہو گئی گویا کہ۔ دونوں کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کو دفنانے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے فرمایا، زوجونی، میرا رشتہ میرا نکاح کرو، فإنی اکرہ ان القی اللہ اعزب، میں اللہ سے بغیر شادی کے ملنا نہیں چاہتا ہوں۔ حالانکہ ان کی عمر ہو چکی تھی لیکن پھر بھی شادی کی اہمیت بتایا کہ میں جب جاؤں تو میری زندگی میں کوئی بیوہ عورت چھوڑ جاؤں، ایسا میرا ارادہ ہے۔ یہ صحابہ اکرام غلط کام نہیں کرتے تھے، امت کو بتانا چاہتے تھے کہ آگے زمانہ ایسا آنے والا ہے، آدمی اپنے سفید داڑھی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، دل ابھی اندر جوان اور کالا رہتا ہے، بال سفید ہو گئے، دل اندر سے ابھی بھی جوان اور کالا رہتا ہے، اس کے نگاہیں محفوظ نہیں ہو پاتی، اس کی بیوی رکھو اپنے پاس۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی کا انتقال ہو گیا، 4 اماموں میں سے بڑے عالی امام ہیں، وفات کے دوسرے ہی دن نکاح کر لیا۔ آج بیوی انتقال ہو گئی، دوسرے دن نکاح کر لیا۔ آج ہوتے تو کیا کرتے، امام صاحب کو مسجد سے ہی نکال دیتے، خطیب صاحب کو مسجد سے ہی نکال دیتے، یہ کیسے امام ہے، یہ کیسے خطیب ہے، یہ کیسے عالم ہے، بیوی انتقال ہوتی دوسرے دن آئے۔ دینداری باپ دادا سے سیکھے ہو یا قرآن حدیث سے سیکھو گے؟ دینداری کہاں سے سیکھ کے آئے ہو، کہاں سے پڑھے ہو کہ مرد کے احکام کیا، عورتوں کے احکام کیا ہیں؟ چونکہ اپنے دماغ سے کچھ سیٹ کر لیا ہے تو اس کے حساب سے آدمی
کو ہینڈل کرنا چاہتا ہے. وہ فرمانے لگے اکرہ ان ابیت عزبا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ایک رات بھی بغیر شادی کے گزاروں، مجھے یہ پسند نہیں کہ ایک دن بھی میں بغیر شادی کے گزاروں، اس لیے میں نے نکاح کر لیا. اور یہ نکاح کر لینے پر ایسا نہیں ہے کہ ان کا مقام بزرگی اور مرتبہ گھٹ گیا. آگے ذکر آئے گا کہ ان کے نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام بنا ہے. اس سے پہلے حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ علیہ سے امام طاؤس رحمت اللہ علیہ جو بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّائِدِ. حضرت ابراہیم بن میسرہ سے حضرت امام طاؤس نے فرمایا یا تو نکاح کر لو یا تو میں تمہیں وہی بات کہوں گا جو حضرت عمر نے ابو الزائد سے کہا تھا. وہ ایک آدمی کا نام ہے. اس آدمی سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ، تم اگر نکاح نہیں کرتے ہو، شادی نہیں کرتے ہو، تو دو ہی باتیں ہو سکتے ہیں، یا تو تم نامرد ہو یا تو تمہیں نکاح سے زیادہ زنا میں دلچسپی ہے. اگر تم شادی نہیں کرتے ہو تو اس لیے کہ تمہارے اندر شادی کا کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، نامرد تو بیچ کے ہو، اس واسطے شادی نہیں کر رہے ہو. یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ. یا اس وجہ سے کہ تم ایک پاک دامن عورت پر اکتفا کرنے والے نہیں ہو، تمہیں دھندے والی بازاری عورتوں میں دلچسپی ہے، اس واسطے تم شادی نہیں کرنا چاہ رہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو بغیر شادی کے رہتے ہیں وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ میں اللہ اللہ کرتے ذکر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. جب ان بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا؟ تو کہنے لگے امام احمد کو اللہ نے مجھ سے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا 3 باتوں کی وجہ سے. فضل علی احمد بن حنبل فضل علی احمد بن حنبل بثلاث بطلب الحلال لنفسه ولغیره. ایک بات تو یہ ہے کہ امام احمد جو پیسہ کماتے ہیں اپنے لیے بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے، کیونکہ ان کی شادی ہے، بیوی بچے ہیں، اور میں شادی نہیں کیا، میرے بیوی بچے نہیں ہیں، تو میں جو کماؤں گا وہ میرے لیے ہی ہوگا. تو وہ دوسروں کی بھی خدمت کے لیے کما رہے ہیں. اس واسطے ایک فضیلت تو یہ ہوگی، اور یہ فضیلت شادی ہونے پر ہی ملتی ہے، کیونکہ آدمی بغیر شادی کے جو بھی کمائے گا وہ اپنے لیے خرچ کرنے کی خاطر ہے. شادی کے بعد کمائے گا تو بیوی بچوں پہ زیادہ خرچ کرے گا، اپنے اوپر کم خرچ کرے گا. دوسری فضیلت والاتساع فی النکاح، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شادی کے ساتھ رہتے ہیں. مطلب بیوی انتقال ہو گئی فوراً شادی کر لیں گے، اور ایک انتقال ہو گئی فوراً شادی کر لیں گے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ہمیشہ آخر تک 4 بیویاں نکاح میں رہی. ایک انتقال ہو گئی، پھر دوسری آئی، دوسری گئی، پھر تیسری آئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد 4 نکاح کا اہتمام رہا، اور ان کی زندگی میں 9 بیویوں کا انتقال ہوا. یوں سمجھیے کہ بھئی 9 بیویاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی ہیں. 4 انتقال ہوئے، 5 انتقال ہوئے، لیکن 4 کا کوٹا بہرصورت پورا رہتا. اور تیسری بات وَلِأَنَّهُ نَصَبَ إِمَامًا لِلْعَامَّةِ، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ فقہ و فتاویٰ اور مسئلے مسائل بتانے میں عوام کے اور پبلک کی سیوا بھی کرتے ہیں، قوم کی صحیح رہبری کرنے کا کام بھی کرتے ہیں. تو اللہ نے اس وجہ سے انہیں مجھ پر فضیلت بخشی ہے. اور دوسری مرتبہ فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگے رفعت 70 درجۃ فی علیین، اللہ نے علیین میں مجھے 70 درجے بلند مقام عطا کیا. واشرف بی علی مقامات الانبیاء، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء کے مقامات کے قریب تک پہنچایا. ولم ابلغ منازل المتأہلین، لیکن شادی شدہ لوگوں کا جنت میں جو مقام ہے اس مقام تک مجھے نہیں پہنچا، کیونکہ میری شادی نہیں تھی. اس سے معلوم یہ ہوا جنت میں بھی شادی شدہ مردوں کا ایک مقام اور درجہ ہوتا ہے جو مقام غیر شادی شدہ جنتیوں کو نہیں ملتا ہے. اس لیے شادی کے بڑی اہمیت بتائی گئی. چنانچہ حضرت بشر حافی سے اللہ نے فرمایا، خواب کا واقعہ ہے، یا بشر ما كنت احب ان تلقاني عزبا، مجھے بات پسند نہیں ہے تم کے بغیر شادی کے میرے پاس میرے دربار میں حاضری ہو. یعنی تم مر کے جو آئے ہو بغیر شادی
یہ پسند نہیں تھا، اس واسطے مجھے تمہیں یہ درجہ نہیں دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل کو جو درجہ ملا ہے، بڑا درجہ، وجہ کیا ہے؟ بِصَبْرِهِ عَلَىٰ بَنَاتِهِ وَالْعِيَالِ، ان کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے محنت کرنا، بیٹیوں پہ آنے والے حالات پر صبر کرنا، اس صبر کا بھی اللہ کے نزدیک بڑا مقام اور درجہ ہوتا ہے۔ اسی واسطے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کثرت النساء لیست من الدنیا، زیادہ شادیاں کرنا یہ بے حیا بے شرم ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ دنیا دار ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بے شرم بے حیا ہونا تو یہ ہے کہ بیوی نے کی ہے، باقی رکھے کئی ہیں، دھندوں میں لگے ہوئے کئی ہیں، تعلقات کئی ہیں، یہ بے شرمی بے حیائی ہے۔ یہ تو عزت کی بات ہے کہ جتنے بھی ہیں سب بیویاں ہیں، کوئی زانیہ نہیں ہے، سب کے سب بیویاں ہیں، یہ عزت کی بات ہوتی ہے۔ اگر زیادہ نکاح کرنا بے شرم بے حیا ہونے کی علامت ہوتی تو فرماتے ہیں لِأَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ كَانَ أَزْهَدَ أَصْحَابِ رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ وَكَانَ لَهُ 4 نِسْوَةٍ، اور حضرت علی کی 4 بیویاں رہی ہمیشہ، و17 سریہ، اور 17 باندیاں ان کے پاس رہتی تھی۔ باندی سے بھی وہی ضرورت پوری کی جاتی ہے جو بیوی سے پوری کی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کرو 17 + 4 21، یعنی 21 عورتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہمیشہ رہتی تھی، اس کے باوجود بھی ان کی رات کی تہجد اور تقویٰ پرہیزگاری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوا نکاح کرنا یا زیادہ نکاح کرنا بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ اب جو اللہ والوں کے بارے میں کوئی سن لے کہ بھئی فلاں کے 2 نکاح ہو گئے 3 نکاح ہو گئے تو زیادہ ہیبت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہیبت ان کے نکاح کرنے سے تم کو آ رہی تو مطلب یہ کہ تمہارے اندر کچھ پاٹ ہے۔ وہ نکاح کرتے ہوئے ہیبت میں نہیں آئے، وہ 3 کر کے بھی ہیبت میں نہیں ہے، 4 کر کے بھی ہیبت میں نہیں ہے، تم سن کر صرف ہیبت میں آ رہے ہو تو مطلب ہے کہ تمہیں چیک اپ کرا لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ایک شخص نے کہا واقعی آپ بڑے خوش نصیب انسان ہیں، ابراہیم بن ادھم بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے بزرگ اور اللہ والے آدمی ہیں، آپ نے شادی نہیں کی بھی ایک شادی تو وہ بھی چھوڑ دیے، بادشاہت چھوڑ دی، دولت چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی، جنگل میں آ کے اللہ کرنے لگ گئے، آپ بڑے بزرگ انسان ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایسا نہیں ہے، میں ان لوگوں کو اپنے سے زیادہ نیک اور بزرگ سمجھتا ہوں جن کے جو شادی کر کے اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں پہ صبر کرتے ہیں، میں ان کو اپنے سے زیادہ افضل اور نیک سمجھتا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگ میں تھے، دشمنوں سے کافروں سے جنگ چل رہی اور جنگ کے میدان میں جنگ رکی، تھوڑی دیر کے لیے خیمے میں بیٹھے تو ساتھیوں نے کہا آپ ہمیں جہاد سے افضل کوئی عمل ہے تو بتائیں کہ تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں آ جانا اور جیتے یا شہید ہو جاتے نہیں معلوم، جان رہتی نہیں معلوم، اس سے بڑا افضل عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں جانتا ہوں کہ جہاد میں آنے والے مجاہد سے بڑا انسان افضل درجے کا کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے رجل متعفف ذو عائلۃ، وہ پاک دامن آدمی جس نے نکاح کیا اور اس کے گھر والے بیوی بچے ہیں، قام من اللیل، اور وہ رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، فنظر الی صبیانہ قیاما، اور اپنے بچوں کو سوتے ہوئے اس کی نظر پڑتی ہے، متکشفین، اور سونے کی حالت میں بچوں کی چادر ان کے جسم سے ہٹ جاتی ہے، ان کا سطر کھل جاتا ہے، یا بچوں کو سردی لگتی ہے، بچے کانپ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نماز کی حالت میں سلام پھیر کر ان بچوں کو چادر اڑانے کے لیے جو جاتا ہے وہ غطاہم بثوبہ، اور اپنی چادر نکال کر ان بچوں کو ڈھانپ دیتا ہے، فعملوہ افضل مما نحن فیہ، وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کی خدمت کرتا ہے، ہم جو جہاد میں ہیں ہم سے افضل بندہ وہ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کرو کہ شادی کرنا، بچوں کو پالنا اور ان کی خدمت کرنا کتنا بڑا اسلام کے اندر اہمیت اور عبادت والا عمل ہے۔ نکاح کرنے سے
سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح کرنے کے علماء نے 6 بڑے بڑے فائدے لکھے ہیں۔ پہلا فائدہ، نکاح کے ذریعے سے حلال اولاد پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، نکاح کے ذریعے سے نکاح اور شرف کا غلط استعمال نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، نکاح کے ذریعے سے شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے راحت اور سکون ملتا ہے۔ نمبر 4، نکاح کے بعد مرد گھر کی کئی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، نکاح کے ذریعے سے گھریلو پریشانیوں پر جب بندہ صبر کرتا ہے، اس صبر سے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ نمبر 6، نکاح کے ذریعے سے ایک خاندان کی تربیت کا موقع ملتا ہے، اپنے بچوں کے، بچیوں کے، بیٹوں کے، پوتے نواسوں کے، بیوی کے، رشتہ داروں کے تربیت کا موقع ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں نکاح کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب ان میں سے یہ 6 فائدوں میں سے ایک ایک فائدے کو سمجھیں۔ پہلا فائدہ تھا نکاح کرنے سے اولاد کا پیدا ہونا۔ اولاد پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ دنیا کو چلانے کا جو سسٹم رکھا ہے وہ انسانوں کے ذریعے سے رکھا ہے۔ اسی واسطے جنگلوں میں کئی پرندے مر گئے، کئی جانوروں کی نسل ختم ہو گئی، کئی جانور پیدا ہی ہونا بند ہو گئے، پھر بھی دنیا چلنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دنیا میں انسان ہے تو دنیا چلتی رہے گی۔ اگر پوری دنیا سے انسان ختم ہو گئے تو پھر دنیا کا چلنا کوئی مطلب نہیں رکھے گا۔ جانوروں کی خاطر اللہ دنیا نہیں چلا رہے، انسانوں کی خاطر چلا رہے ہیں۔ اب انسانوں کے پیدا ہونے کا صحیح طریقہ وہ ہے نکاح کے ذریعے سے جو اولاد ہوتی ہے وہ انسانوں کا پیدا ہونے کا طریقہ صحیح ہے۔ باقی اگر کوئی ٹیکنالوجی سے روبوٹ پیدا کر لے، انسان پیدا کر لے، یا حرام طریقے سے پیدا کر لے، یہ چلنے والے طریقے نہیں ہیں۔ اللہ ایڈز جیسی بیماری یا اس سے خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے مار دے۔ آپ دیکھ لو، ایک بھی نکاح نہیں کیا لیکن بغیر نکاح کے عورتوں سے تعلق رکھا، ایڈز کی بیماری میں اللہ مبتلا کریں گے، یا اور کوئی بیماری میں۔ 4 نکاح کر کے رہا اور ایک مر گئی، دوسرا کیا، ایک سے خلا ہو گیا، تیسرا کیا، اور سے طلاق ہو گئی، تیسرا کیا، لیکن اس مرد کو اللہ کبھی ایڈز کی بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حلال کام میں مصروف ہے، وہ حرام میں مصروف ہے۔ بیماریاں حلال میں نہیں آتی ہیں، حرام میں آتی ہیں۔ اولاد پیدا ہونے کا ذریعہ اللہ نے نکاح کو رکھا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اولاد کا پیدا ہونا 4 وجوہات سے اللہ کو پسند ہے۔ پہلی وجہ، انسان کی نسل باقی رہتی ہے نکاح سے، اور اللہ دنیا چلانا چاہتے ہیں، اور دنیا چلانے کے لیے انسانوں کو بچے جننا پڑے گا۔ اللہ آسمان سے انسانوں کو نہیں ٹپکائیں گے، درختوں سے پیدا نہیں کریں گے، چشموں سے نہیں اگلیں گے، سیپی کھولنے کے بعد موتی جیسے نکلتے ہیں وہاں سے انسان نہیں نکلیں گے، انسانوں سے ہی نکلیں گے۔ اور یہ سسٹم نکاح کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو گویا کہ انسانوں کی نسل چلنے کا ذریعہ نکاح ہے، اور نکاح کے ذریعے سے انسان پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کے چلنے سے دنیا چلتی ہے، اور اللہ دنیا چلانا چاہتے ہیں۔ گویا کہ بندہ اللہ کی موافقت میں چل رہا ہے، اللہ کی مرضی میں چل رہا ہے۔ دوسری بات، زیادہ بچے ہونا رسول اللہ کو پسند ہے، اور جو رسول اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اور یہ پسند نکاح کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ تیسری بات، اگر بچے نیک ہیں تو پھر ماں باپ کے مرنے کے بعد یہی بچے ان ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، اور اگر بچے بالغ نہیں ہوئے، نابالغ ہونے کی حالت میں انتقال ہو گئے، تو یہی چھوٹے بچے کل قیامت کے دن ماں باپ کی سفارش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو جو پہلا فائدہ ہے اولاد کا، یہ فائدہ بہر صورت بچوں ماں باپ کو حاصل ہو کے رہتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، پہلا جو اولاد ہونے کا جو پہلا فائدہ ہے وہ ہے اللہ کی رضامندی۔ اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھیں، اگر کوئی زمیندار ہے جس کے پاس کھیتی باڑی ہے، وہ خود تو کھیتی نہیں کرے گا، وہ کھیتی کرنے کے لیے اپنے پاس نوکروں کو، کسانوں کو رکھے گا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری کھیتی ہے، اس میں ہل چلاؤ، اناج اگاؤ، اس میں سے جو پیداوار ہوگی تم کھاؤ پیو پیٹ بھرو، اور جو بچے گا میں اسے دوسرے کام میں استعمال کرتا ہوں۔ اب جس کو کھیتی دیا زمیندار نے، اب وہ کھیتی دے لینے کے بعد اس کے پاس بیل بھی ہے، ہل چلانے کے لیے بھی ہل رکھا ہے، پانی بھی ہے، سب ہے، اب وہ تسبیح لے کر اللہ 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 کر رہا ہے۔ کھیتی نہ کرنے کا وہ موسم گزر گیا، فصل اگنے کا موسم گزر گیا۔ اب زمیندار نے آ کے پوچھا، بھائی کیا ہوا کھیتی کا؟ نہیں، میں تو بزرگ آدمی ہوں، ہل چلانا سے زیادہ اللہ اللہ کرنا میں ثواب سمجھا،
اس نے خود بھی ہاتھ نہیں لگایا تو زمیندار اسے لات مار کے باہر بھگائے گا، دوسرے کو لائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہل چلے اور فصل اگے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو پیداوار کا ذریعہ بنایا ہے، نسل کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ زمین فصل کا ذریعہ، نکاح نسل کا ذریعہ ہے۔ اور فصل نہیں ہوگی تو زمیندار لات مار کے بھگائے گا، یا نسل نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ دوسروں سے پیدا کر لے گا، لیکن اگائے گا اللہ تعالیٰ، نسل پیدا کرتے رہیں گے۔ اسی واسطے جو ہم تو ہمارے دو بول بول کے مر گئے، پھر بھی ماشاءاللہ اتنی آبادی بڑھ رہی ہے، جو آبادی کا حصہ نہیں بن سکتے وہ پریشان ہیں، کیونکہ اس آبادی کے بڑھنے میں جن لوگوں نے حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا، وہ تو مزے میں ہیں، اور جو نہیں کر سکے بیچارے وہ دیکھ کے پریشان ہیں، کیونکہ حصے دار بھی نہیں بن سکے اور خود کی اولاد بھی پیدا نہیں ہو سکی۔ لیکن نسل بڑھ رہی ہے، وہ بڑھتے ہوئے اپنا جو پلان تھا، ہم تو ہمارے جو چھوٹی فیملی، اچھی فیملی، یہ سب فیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آپ کو اپیل کرنا پڑتا ہے کہ زیادہ بچے جنم دیں گے تو ہم آپ کو فلاں سبسڈی دیں گے، ہماری نسل کم ہو رہی ہے تو ہم آپ کو فلاں ریزرویشن دیں گے، فلاں دیں گے۔ ارے یہ کام تو ہم پہلے سے کرتے جا رہے ہیں 1400 سال سے، آپ ریزرویشن پاس کر کے کروانا پڑ رہا ہے اور ہمیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ اولاد پیدا ہونے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے زیادہ ہونے سے کل قیامت کے دن مجھے فخر نصیب ہوتا ہے۔ جس کی امت جتنی زیادہ بڑی ہوگی اسے اتنا زیادہ فخر ہوگا۔ چنانچہ آج کے زمانے کے حساب سے دیکھ لیں کہ اگر کوئی پارٹی جیتنا چاہتی ہے تو اسے جتنے زیادہ ووٹ پڑے وہ پارٹی جیتتی ہے، اور جیتنے کے بعد وہ ہم 400 پار کریں گے، نہیں پار کر سکے، لیکن فخر ہوگا آپ کو کب؟ جب آپ پار کر لیتے۔ وہ 400 پار کرنے کے جتنا تو آگے نہیں ڈالیں گے، جنگل کے کتے درندے تو آگے نہیں ڈالیں گے، وہ انسان ہی ڈالیں گے۔ پتہ چلا آپ بھی اگر پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی پبلک چاہیے، پبلک کو پبلک سے پیدا ہوتی ہے، پبلک کو فرشتوں سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو جس کی زیادہ امت ہوگی اسے اتنا زیادہ فخر ہوگا۔ رسول اللہ کو بھی کل قیامت کے دن فخر ہوگا۔ چنانچہ حضرت باقی ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ ایک عورت مالدار ہے، حسین خوبصورت ہے، اچھے خاندان کی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ عورت باندھ ہے، بچے پیدا نہیں ہوں گے اسے۔ تو آپ نے فرمایا دوسری عورت سے نکاح کرو۔ دوسرے صحابی آئے، پھر وہی رشتہ لے کے آئے، فرمایا نہیں دوسری عورت سے نکاح کرو۔ تیسرے صحابی آئے، یعنی تین صحابہ نے آ کر اس عورت سے نکاح کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا نہیں دوسری عورت سے نکاح کرو۔ پھر فرمایا تزوجوا الودود الودود، زیادہ بچے جننے والی، محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ فإني مكاثر بكم الأمم، اس واسطے کہ جس کی نسل زیادہ ہوگی کل قیامت کے دن مجھے اتنا ہی فخر محسوس ہوگا۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ بھئی بچے پیدا زیادہ ہوتے بول کے شادی سے پہلے کیسے معلوم ہوگا؟ وہ تو شادی کے بعد ہی بول سکتے، پہلے سے بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے جوامع الکلم، بڑا عقل مند دانا، پوری دنیا کی عقل ایک طرف، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ایک طرف، پوری دنیا کی عقل اگر جمع کی جائے تو یوں سمجھو کہ ایک بڑے چٹیل میدان میں جو ریت پڑی رہتی ہے وہ ریت کا ایک کنکر، یہ پوری دنیا کے انسانوں کی عقل ہے، اور پورا میدان رسول اللہ کی عقل ہے۔ اتنا اللہ نے اور ہمارے نبی علیہ السلام کو عقل عطا کی ہے۔ تو آپ نے اسی حدیث میں فرمایا زیادہ بچے جنم دینے والی الودود، جو زیادہ محبت کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے محبت کے لیے گئے تو پھر یہ رزلٹ آتا ہے۔ تو محبت ہی بنیاد ہے، محبت ہوگی تو پھر اولاد ہوگی، محبت نہیں ہوگی تو اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تیسری وجہ زیادہ بچے جنم ہونے سے جو فضیلت ملتی ہے نیک صالح اولاد کا ہونا۔ اولاد اگر نیک صالح ہے، اچھے کام کرتی ہے تو انسان مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ چوتھی وجہ بچے اگر نابالغ ہونے کی حالت میں انتقال ہو گئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو جس کا ایک لڑکا، دو لڑکے، تین لڑکے، کوئی بھی انتقال ہو گیا، یہ سب کیا کریں گے؟ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ، جب مائیں یا باپ اپنی اولاد کے انتقال ہونے پر صبر کرتے ہیں، ثواب کی امید رکھتے ہیں، تو کل وہ چھوٹے 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 10 دن کا بچہ جو انتقال ہو گیا، ان ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے انہیں جنت میں لے جائے گا، اللہ سے سفارش کرے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں صغارهم كعاميس الجنہ،
چھوٹے بچے جنت کا لباس اور کپڑے ہوتے ہیں. جیسا ایک بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر دنیا میں چلتا ہے، کل قیامت کے لیے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے لباس اور کپڑے پکڑ کر انہیں جنت میں لے جانے تک نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایما امرات ماتت لها ثلاثه من الولد، اگر کسی عورت کے 3 بچے انتقال ہو جائیں کانوا حجابا من النار، یہ تینوں بچے کل اپنے ماں باپ کو جہنم میں جانے دیں گے. اللہ کے سامنے رکاوٹ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ کو جنت میں بھیجا جائے. دوسرا فائدہ نکاح کرنے سے نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. چنانچہ جن میں بغیر نکاح کے ہیں تو ان کا فون اگر چیک کر لیا جائے تو وہ جیل جانا پسند کر لیں گے، اپنے ماں باپ کو فون دکھانا پسند نہیں کریں گے. تنہائیاں جو گزرتی ہیں یوٹیوب اور گوگل میں جو دیکھ کے رات کے اندھیرے میں مرتے ہیں، یہ سب اسی بیماری کی وجہ سے ہے کہ جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے تو دوسری غلط طریقوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تیسرا فائدہ راحت اور سکون نکاح کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اب ہمارے سماج میں بدماشی شروع کر لی گئی کہ شادی ایک ڈینجر ہے. دلہن کو جو ریڈ کلر کا جوڑا پہناتے ہیں ریڈ لائٹ ڈینجر ہونے کی علامت ہوتی ہے. مطلب ہے کہ ابھی بھی چاند سے بھاگ جاؤ ورنہ یہ ڈینجر لائٹ ہے، ڈینجر ایریا ہے، یہاں جاؤ گے تو فلاں ہو جائے گا. یہ سب بدماش قسم کی باتیں ہیں. یہ ایک سنت کا مذاق اڑانا ہے. اپنی لور اور گرل فرینڈس کو تو اشعار بولیں گے اور ایموجی بھیجیں گے، اسے دل کا ایموجی بھیجیں گے، فلاں کریں گے، اور اپنی جو شادی شدہ بیوی ہے اس کے ساتھ بدماشی، غصے اور بدتمیزی سے بات کریں گے. یہ انبیاء اور اچھے لوگوں کی عادت اور طریقہ نہیں ہوتا. انسان دن بھر باہر کام کر کے آنے کے بعد گھر آنے کے بعد جس سکون اور راحت کی اسے ضرورت ہوتی ہے وہ ایک بیوی ہی دے سکتی ہے، دوسرا فرد اسے نہیں دے سکتا. یہ بات وہی سمجھ سکتے جو سکون کا مطلب سمجھتے ہیں اور سکون کا حقیقی معنی جانتے ہیں. ورنہ عیاش قسم کے لوگوں کو شراب پینے سے بھی سکون مل جاتا ہے، سگریٹ سے بھی سکون مل جاتا ہے، ڈھابے پہ جانے سے بھی سکون مل جاتا ہے. وہ سکون نہیں ہے، وہ بے حیائی اور بے غیرتی ہے. 14 فائدہ گھریلو ذمہ داریوں سے چھٹکارا ملتا ہے. جب تک بندہ کنوارا رہتا ہے اپنے کپڑے خود دھو لینا، اپنے کپڑے خود استری کر لینا، اپنا کھانا خود پکا لینا. آپ دیکھ لیں جتنے ہاسٹلوں میں رہتے نوجوان اگر ان کے ہاسٹل کے کمروں میں جا کر دیکھیں فرق ہی نہیں لگے گا کہ ہم کسی جانور کے گھونسلے میں آئے ہیں یا ایک کنوارے لڑکے کے کمرے میں آئے ہیں. نکر وہاں پڑے رہتے، پینٹ وہاں پڑی رہتی، بنین وہاں پڑی رہتی، بدبو آتی رہتی. وہ اپنے کمرے میں کسی دوست کو لائے گا بھی تو ویسے ہی آدمی کو لائے گا جو اس کے جیسا ہوگا. کوئی پاک صاف آدمی اس کے کمرے میں آنا پسند نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے اگر آپ کنواروں کا چھوڑیں، بیوی اگر 1 مہینہ میکہ چلے جائے اماں کے گھر تو یہ مرد جو اپنے گھر میں رہتا ہے اس گھر کا حال دیکھیے. یہ گھر کے جو کاموں کی ذمہ داری وہ ایک عورت ہی کر سکتی ہے، مرد صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے کہنے والوں نے کہا ایک بچے پالنے کا جو کام ہے وہ ایک عورت کر سکتی ہے. اگر باپ کے ذمہ بچے پالنا ہوتا تو پھر ہر مہینہ کئی بچے انتقال ہو جاتے، کیونکہ یہ پال ہی نہیں سکتا. اس کے اندر پالنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہی نہیں ہے. ایک ماں ہی جن صبر سے پال سکتی ہے وہ مرد پال نہیں سکتا ہے. تو گھریلو ذمہ داریوں سے نجات ملتی ہے شادی کے ذریعے سے. 5واں فائدہ ہوتا ہے نفس کا مجاہدہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ہر ایک کو اچھی بیوی ملنا آسان نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. سمجھو کسی اچھی بیوی مل گئی. اچھی بیوی کسے کہتے ہیں؟ شوہر حکم کرے تو بیوی اس کی بات مان لے، اور شوہر غصے میں ہو تو بیوی اسے خوش کرے. شوہر جب اسے دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے، پاک صاف رہے. شوہر جب نہیں ہو تو اپنی عزت کی اور اپنے گھر کی حفاظت کرے، پرائے مردوں سے تعلق نہ رکھے. یہ ہوتا ہے شوہر پاک دامن عورت کا ہونا اور اچھی بیوی کا ہونا. یہ جسے نصیب ہو جائے گویا کہ دنیا میں اسے جنت کی نعمت نصیب ہو گئی. یہ بڑی نعمت، بڑی راحت ملتی ہے بیوی کے ہونے سے. اور اگر کبھی بیوی خراب مل گئی، بد زبان مل گئی، بد اخلاق مل گئی تو صبر کرنا پڑتا ہے. اس صبر پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب اور نیکیاں دیتے ہیں. چنانچہ حدیثوں میں واقعات میں آپ علیہ السلام نے کئی موقع سے ترغیب دی ہے نکاح کرنے کی. چنانچہ ایک حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتے تھے. نصیحت فرمائی شادی کر لو، لائٹ لے لیے. دوسری بات، تیسری بات، پھر خیال ہوا اللہ کے رسول جب مجھے فرما رہے ہیں کہ 2 3 بار شادی کر لو تو میں پیچھے کیوں ہٹ رہا ہوں. کہا یا رسول آپ فرماتے تو میں کر لیتا ہوں.
فلاں خاندان کی عورتوں کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے بھیجا مجھے نکاح کرنا ہے، تو خاندان والے خوش ہو گئے، رسول اللہ کی طرف سے آئے ہو، نکاح ہو گیا۔ ایک رات گزر گئی، دوسرے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، تھوڑی سی روتی ہوئی صورت ہے، غمگین حالت ہے، پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ تو آپ علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ اچھے لوگ تھے، پہلی بار نہیں مان گئے، شادی بھی ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس مہر دینے کے واسطے پیسے نہیں۔ اتنے غریب صحابی تھے، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا بھائی ان کے لیے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا کہیں سے انتظام کر کے لاؤ، تو انتظام ہو گیا، لے جا کے مہر میں دے دیے۔ پھر تیسرے دن آئے تھوڑی سی روٹی صورت بنا کر، کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا اچھا خاندان ملا، ولیمہ کرنے کے واسطے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اس کے لیے بکری کا انتظام کر دو، اور عائشہ سے جا کے کہو گھر میں جو جو پڑا وہ لا کے دے دے۔ تو 30-31 کلو جو پڑا تھا 9 سا وہ لا کر دے دیا، یہ لے جا کے پھر ولیمہ کر لیا۔ آپ اس سے اندازہ کرو غریب سے غریب بنتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس کو سیٹ کرنے اور نکاح کرنے کی ترغیب، سیٹ ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ چنانچہ نکاح کے بغیر رہنے والے لوگوں کو بعض اکابر علماء نے منحوس قرار دیا۔ نحوست آتی ہے اس آدمی سے جو بغیر نکاح کے رہتا ہے۔ اور پچھلی امتوں کے واقعات میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک نبی کے سامنے اس نبی کے امتی کا تذکرہ آیا جو بڑا عبادت گزار تھا، تو نبی نے پوچھا اس کی شادی ہو گئی؟ پچھلی امتوں کا واقعہ، تو کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی ہے، آپ عبادت بہت اچھا کرتا ہے۔ تو وہ نبی فرمانے لگے نعم الرجل ہوا، وہ آدمی اس وقت اچھا ہے لیکن الا انه طالب لشيء من السنہ، ایک سنت اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سنت کیا ہے؟ شادی کرنا انبیاء کی سنت ہے، اس سنت کو چھوڑ کر وہ عبادت کر رہا ہے، تو یہ اچھا بندہ نہیں ہو سکتا۔ پورا اچھا ہونے کے لیے یہ سنت زندہ ہونا ہے۔ اس بندے کو معلوم ہوا تو وہ عابد عبادت گزار بھاگے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اس زمانے کے نبی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں غریب ہوں، کوئی مجھے اور بچی نہیں دے گا۔ تو وہ نبی فرمانے لگے میں اپنی بیٹی تمہیں دینے تیار ہوں۔ تو اس عبادت گزار کا نکاح اس نبی کی بیٹی سے ہو گیا، اللہ نے اس طرح اس کی عبادت کی تکمیل فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا شادی کرنے میں تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور شادی سے جی چرا کر لیونگ کا جو سسٹم چل پڑا ہے، لیو ان ریلیشن شپ، تعلقات بنا کر رکھو یا بغیر نکاح کے ایسے ہی تعلقات بنا لو، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، شادی کے قابل بننے کی کوشش بھی کرنا، اور جب وقت آ جائے تو شادی کا اہتمام بھی کرنا، کئی گناہوں سے بچاتا ہے، کئی فوائد کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔